اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں۔ میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندگی پھیلتی ہے۔ میرا نبی آیا تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو آئی، ہر طرف خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، بچہ پیدا ہوتا، اس کی ناف آنت ملی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو ڈاکٹر کاٹتے ہیں، لیکن جب میرا نبی پیدا ہوا تو اس کی ناف بالکل ٹھیک تھی، کٹی ہوئی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لایا تو ان کا ختنہ بھی ہوا تھا کے پیٹ سے ہی۔ میرا نبی پاک پاکیزہ پیدا ہوا اور خوشبو کے ساتھ پیدا ہوا۔ دائی حیران رہ گئی کہ یہ بچہ کیسا بچہ ہے۔ دائی کا نام تھا شفا بنت اسد، عبد الرحمن عوف کی والدہ شفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی یہ بچہ کیسا بچہ ہے، پاک اور خوبصورت۔ اور اس نے بچے کو ساتھ لٹھایا۔ میرے نبی نے کروٹ چینج کی اور ہاتھ رکھے اور پورے سجدے میں چلے گئے۔ لمبا سجدہ کیا اور پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا۔ اپنی امت کے مرد عورتوں کو بتایا کہ میں نماز لے کے آیا ہوں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر سجدے سے اٹھے اور اپنا سر اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی ایسے اوپر کی تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ میرے نبی کی آمد ہے۔ ماں پریشان ہو کر بچے کو گود میں لے کر بچے کو غور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا بچہ ہے۔ اتنے میں کمرے کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا۔ جیسے سردیوں میں دھند چاروں طرف پھیل جاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اس طرح سے کمرے میں چاروں طرف دھند پھیل گئی اور بچہ ماں کو اپنی گود میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف آواز آ رہی تھی کہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، سب کو بتا دو کہ جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، ان کے پیچھے چلے گا اس کو راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے جائے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا، جو ان کے پیچھے جائے گا اسے جنت ملے گی، اور جو راستہ بھٹک جائے گا بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا۔ طرف سے آواز آئی کہ اسے آدم کے اخلاق دو، عشق کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، کی حکمت دو، آگ کی رضا دو، کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال دو، کا جہاد دو، راز کا وقار دو، مال کی محبت دو، راز کا وقار دو، کی شیریں زبان دو، روح کا سادہ دل دو، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ کی پاک دامنی دو۔ تمام نبیوں کو جو ملا وہ سب اس بچے کو دے دو۔ دنیا میں آئے تو 1.25 نبیوں کو جو ملا وہ سب اللہ نے سارا پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتار دیا۔ کون ہے جو میرے نبی کی حیثیت کو، مقام کو سمجھ سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مقام ہے وہ سارا قرآن پاک میں اتار دیا، سارا قرآن پاک میں بتا دیا کہ یہ میرے نبی کیا ہیں۔ اللہ کی پاک اپنے پیارے پیغمبر کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ سے یہی التجا ہے کہ ہم محمدی بن جائیں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی، ہم اس دھوکے سے باہر آ جائیں۔ میرے نبی لے کے آئے، ہم ان کے پیچھے چلیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے پیچھے چلو، دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ۔ امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن وہ کون ہے جس نے عذابوں کو روکا ہوا ہے؟ میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کے آنسو، نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، نبی کا رونا، میرے نبی کا اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا، سب نے آنے والے عذاب کو روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے نہیں رویا۔ ایک میرا اور آپ کا پیارا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کے ٹائم بھی اپنی امت کے لیے روئے اور دعائیں مانگی۔
فرمایا یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ رابعہ بصری بعد میں آئے گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، بغاوت، اور پھر وہ روئیں، پھر وہ تڑپیں، پھر کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، پھر بھی اپنی امت کو سبق دیا، نماز نہ چھوڑنا اور کمزوروں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا اور کمزوروں پر رحم کرنا۔ آج کتنے نمازی ہیں اور کتنے ہیں جن کو اللہ پاک دولت دے دے تو وہ کمزوروں کو یاد کرتے ہیں۔ آج کس کو اللہ پاک دولت دے دے، کون اللہ کو یاد کرتا ہے اور کون کمزوروں کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے جنت کو لے کے آؤ، پھر فرمائیں گے دوزخ کو لے کے آؤ، پھر فرمائیں گے ترازو کو لے کے آؤ، پھر فرمائیں گے کہ آج اگر ایک رائی کے برابر بھی فرق ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ سے فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک ہی فریاد ہوگی، ربی نفسی نفسی۔ بندہ کرے گا ربی نفسی نفسی۔ جنہوں نے دوزخ میں جانا ہوگا وہ بھی کریں گے ربی نفسی نفسی، اور جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ بھی کرے گا ربی نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، فرمائیں گے ربی نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا دو میری جان بچا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ نفسی، اللہ مجھے بچا دو۔ اتنے میں ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، جو فرمائیں گے یا ربی امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور سب کہیں گے یہ کیسی آواز ہے جو کہہ رہا ہے میری امت میری امت۔ یہاں تو ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہے، ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہے، یا اللہ مجھے بچا مجھے بچا۔ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے جو کہہ رہا ہے یا اللہ ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ کون بندہ ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے اپنی امت کا سوال کر رہا ہے؟ کی نظریں ڈھونڈیں گی، جب سب کو نظر آ جائے گا تو سب دیکھیں گے کہ میرے اور آپ کے نبی، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوئی ہوگی، آ رہے ہوں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ اور آپ کے نبی کتنے پیارے نبی ہیں، نہ اپنی زندگی میں اپنی امت کو بلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو بلایا، نہ آخرت کے دن جب ہر نبی یا ربی نفسی نفسی کر رہا ہوگا تب بھی ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کو نہیں بلایا۔ ایسا ہوگا ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا اپنی ماں کو بھول جائے گا، بیویاں اپنے خاوند کو بھول جائیں گی، خاوند اپنے بیویوں کو بھول جائیں گے۔ نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اللہ نے ایک حبیب بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ بہت سی مناسبتیں قائم کی، لیکن اپنے حبیب کا نام رکھا محمد اور ایک نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 12 حرف۔ لا الہ الا اللہ بھی ٹوٹل 12 حرف ہے، محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ پاک نے کلمہ ایسا خوبصورت کر کے بنایا کہ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ یہ جھولی پھیلاتی ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ ہے، کسی کے نام کے ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے، اس لیے آپ اللہ کہہ کے پکارا کریں۔ سال میرے اور آپ کے نبی پیدا ہوئے، اس سال سبزہ اتنا زیادہ تھا کہ
بارشیں اتنی ہوئی کہ جانور اتنے فروا اور موٹے ہو گئے، جانور دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ کہیں چربی سے جانور پھٹ نہ جائیں۔ جو تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے وہ اچھا خاصا نفع لے کے آئے، زمینوں کا پانی بڑھ گیا اور اس سال درختوں پر بہت زیادہ پھل آیا۔ لوگ اتنے ظالم تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور جس سال میرے نبی پیدا ہوئے اس سال بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، سال کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو اللہ پاک نے بیٹے ہی عطا کیے۔ میرے محبوب تو دنیا میں جا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کلیاں مہک جائیں گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہار ہی بہار آئی، کائنات میں روشنی پھیل گئی، گلی گلی چراغاں ہوا، ہر طرف یہ آوازیں پھیل رہی تھی کہ مبارک ہو، پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا ہے، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آسمان کے ستارے جھک کر میرے صحن کے اتنے نزدیک آ گئے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کے میرے صحن میں گر جائیں گے۔ آتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں بیٹھی مکے میں تھی کہ یہاں بیٹھ کر شام اور مصر کے بصرے کے محلات نظر آنے لگے، اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، اتنا کیا ہوا تھا، ناف کٹا ہوا تھا، خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ واقعہ سناؤں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے آنے سے پہلے پیش آئے۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئے تھے، لیکن میرے نبی کا ماں کے پیٹ میں بھی آنا آلہ ہے، میرے نبی کا دنیا میں بھی آنا آلہ ہے، میرے نبی کی ماں بھی آلہ، میرے نبی کا باپ بھی آلہ۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم مسلمان تھا یا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں مسلمان تھی یا نہیں۔ دعوے سے کہتی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس لڑی سے نبی آتا ہو اس لڑی کو اللہ پاک شرک سے بھی پاک رکھتا ہے اور زنا سے بھی پاک رکھتا ہے۔ میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی ماں کے پیٹ میں منتقل بھی نہیں ہوئے، کو کیا بتاؤں۔ کہتے ہیں وہ دیکھو عبداللہ کہاں جا رہے ہیں، صحرا کے قبیلے میں جا رہے ہیں، سیدہ آمنہ سے نکاح کرنے کے لیے حضرت عبداللہ جا رہے ہیں، نکاح کرنے کے لیے حضرت عبداللہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک عورت ملی، ایک عورت حضرت عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عبداللہ کہاں جا رہے ہو، میری بات سن کے جانا۔ کہنے لگی تھوڑی دیر میرے ساتھ خلوت میں وقت گزار لے، 100 اونٹ میں آپ کو انعام میں دے دوں گی۔ حضرت عبداللہ نظریں جھکا کر کہنے لگے ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عبداللہ فرمانے لگے میں حرام کی طرف، زنا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ عورت کہنے لگی اگر زنا نہیں کرنا تو میرے ساتھ نکاح کر لو۔ عبداللہ فرمانے لگے میرا باپ حضرت عبدالمطلب ہے، میرے باپ نے رشتہ طے کیا ہے آمنہ کے ساتھ میرا، یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ادھر سے گزر گئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ کا گزر پھر وہیں سے ہوا، دیکھتے ہیں کہ وہی عورت راستے میں کھڑی ہے۔ عورت کہنے لگی عبداللہ آج بھی میری بات سن کے جانا۔ لگی پتہ نہیں آپ کے دل میں کیا بات آئی ہوگی جو میں نے اس دن آپ کو پیشکش کی تھی، پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی بازاری عورت ہے، عزت کو بیچنے والی ہے، لیکن میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ ادھر آ کے میری بات سن، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، عزت کے سودے کرنے والی عورت نہیں ہوں، میں تو توریت اور انجیل کی عالمہ ہوں، تورات اور انجیل کی حافظہ ہوں۔ آپ جب یہاں سے گزرے تھے تو میں نے تورات اور انجیل میں جو آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھی وہ سب مجھے آپ کے اندر نظر آئی، نور آپ کے ماتھے پر چمک رہا تھا، میں نے اس لیے یہ نور آپ سے منتقل ہو کر میرے پیٹ میں آ جائے۔ آج میں آپ سے شادی کی خواہش نہیں کروں گی کہ نور آپ سے منتقل ہو کے کسی کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ اللہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے میرا نکاح سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ کا پیشانی سے نور منتقل ہو کے حضرت آمنہ کی کھوک میں آیا، ہوئی پہلا دن تھا، سورج نکلا
تو جتنے بادشاہ تھے سب کے تخت الٹے پڑے ہوئے تھے۔ نبوت آمنہ کی کھوک میں آیا تو جتنے بادشاہ تھے سارے گنگے ہو گئے تھے۔ کے اندر سے جادو سحر اٹھا لیا گیا تھا، کے اندر سے بتوں کی آواز آ رہی تھی، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا دنیا میں آ گیا ہے، عبادت کرنے والا دنیا میں آنے والا ہے۔ میرے نبی دنیا میں نہیں آئے، میرے نبی نے دنیا میں آ کے آنکھ نہیں کھولی، ابھی میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ کیا بتاؤں؟ یعقوب بن سنان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کہ مکے کے اندر ایک یہودی آیا تھا، یہودی تجارت کرنے آیا تھا، کی نیت سے آیا ہوا تھا کہ جب اس دنیا میں تشریف لانے لگا، گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا اب والو ہے دنیا کے اندر مکے میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مکہ سن کر دائیں بائیں ہو گیا، لوگوں کو کہا جاؤ جا کر تلاش کرو کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگے بچہ پیدا ہوا ہے تجھے کیا مشکل آئی؟ کہنے لگا دیکھو آج جو بچہ دنیا میں آیا ہے دونوں شانوں کے درمیان نور نبوت موجود ہے۔ یہ سن کر گلی محلے میں نکل گئے، وغیرہ میں کوئی نکل گئے، نے آ کر کہا آپ کی بات سچ ہے، عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا مجھے تسلی نہیں، مجھے لے جا کر ایک بار دکھایا جائے، اسے دیکھ کر تسلی کروں گا۔ یہودی کو لے کر جب حضرت آمنہ کے دروازے میں پہنچے، صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا تو وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ہو کر گر گیا، پانی پلایا ہوش آیا، پوچھا کہ تو بے ہوش ہو کے کیوں گر گیا؟ او لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، آج نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، ابھی میرا نبی دنیا میں تشریف نہیں لایا، میرے نبی نے دنیا میں آنکھیں نہیں کھولی، اللہ پاک نے مکے پاک کا انتخاب کر لیا، آیا میرا نبی یہاں آنے والا ہے۔ میرے نبی نے مکے پاک میں قدم رکھا تو اللہ پاک نے مکے سے فرمایا اقسم بہذا البلد تحل بہذا البلد، قدموں کی قدم، اللہ پاک اپنے نبی کے قدموں کی قسم اٹھا رہے ہیں، پاک مکے کی زمین کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک آپ نے مکے پاک کی قسم کیوں اٹھائی، حالانکہ مکے میں تو بیت اللہ پہلے سے موجود تھا، زمزم کی قسم کیوں نہیں اٹھائی، آپ نے مقام ابراہیم کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ قسم اس لیے اٹھائی کہ ماں ہاجرہ کے بیت اللہ کے چکر لگے، اس لیے نہیں یہاں ملتزم ہے، آپ نے اس لیے قسم اٹھائی، اللہ نے فرمایا نہیں عذاب رحمت ہے کہ آپ نے قسم اس لیے اٹھائی، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، فرمایا یہاں حجر اسود ہے، آپ نے قسم اس لیے اٹھائی، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، فرمایا الہی آپ بتائیں آپ نے قسم کیوں اٹھائی؟ مکے کا در یتیم ہے، آمنہ کی آنکھوں کا تارا ہے، اللہ کا لاج دلارا ہے، اللہ کا لگتے جگر ہے، نہیں مکے میں آیا میں نے قسم نہیں اٹھائی، میرے نبی کے مکے میں قدم لگ گئے تو جہاں قدم لگ گئے تو میں نے اس جگہ کی قسم بھی اٹھا لی، محمد آپ کے قدم لگ جائیں وہ جگہ عام جگہوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، چیز کو آپ کا ہاتھ لگ جائے وہ چیز چیزوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لگا نبی کا پیالہ اعلیٰ ہو گیا، ہاتھ لگا نبی کا تو حجرہ اعلیٰ ہو گیا، لگا نبی کا تو مقام اعلیٰ ہو گیا، لگنے سے مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ سینہ لگ جائے تو وہ اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، صدیق کے ساتھ سینہ لگا، صدیق کا مقام اعلیٰ ہو گیا، سبحان اللہ، عمر کے ساتھ سینہ لگایا، عمر کا مقام اعلیٰ ہو گیا، عثمان کے ساتھ سینہ لگایا، عثمان کو گلے لگایا، عثمان کا مقام اعلیٰ ہو گیا، علی کو سینے سے لگایا تو علی کا مقام اعلیٰ ہو گیا، کسی کو ایک بار سینے سے لگایا، کسی کو بار بار سینے سے لگایا، لیکن صدیق و عمر آپ کی کیا کہنے، آپ کو جب سے سینے سے لگایا قیامت کی صبح تک لگا کر رکھیں گے، مقام اعلیٰ بنا دیے اللہ پاک نے، نبی کی بات میں بھی برکت، نبی کا اوصاف بھی اعلیٰ، میرے نبی کا چہرہ بھی اعلیٰ، کے بال مبارک بھی اعلیٰ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔